ہر محاذ کے کم از کم دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ آج کا محاذ کراچی کی مستقبل کی سیاست کے نام۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما۔ فیصل سبزواری صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق، اب متحدہ پاکستان کہنا اب ضروری ہوتا ہے۔ فیصل سبزواری صاحب، اور جب کراچی میں ترقیات کی بات ہو، میگا پروجیکٹس کی بات ہو، تو مرکزی حکومت کا اس میں اہم کردار بنتا ہے، اور اسی وجہ سے نمائندگی کر رہے ہیں جناب نہال ہاشمی صاحب۔ یہ ایک موقع ہے کراچی کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہ مکالمہ کر سکیں جس کی خواہش ان کے دلوں میں رہتی ہے، جو سوالات ہم نہیں پوچھ پاتے، ہماری پہنچ نہیں ہوتی، تو ہم نے آج اپنی سیاسی قیادت کو یہاں لا کے بٹھایا ہے آپ کے سامنے کہ آپ ان سے بات کر سکیں۔ آپ سب کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا آپ اپنے لیے بھی ایک بار کلیپ کریں۔ ملک کی سیاست میں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، پاناما کیس اپنی جگہ، دیگر معاملات اپنی جگہ، مگر اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کی تیاریاں اب سب نے شروع کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہمارے کھیسوں میں موجود ہے، ہماری جیبوں میں اس وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے چانڈیو صاحب۔ بیچنے کو تو کچھ بھی نہیں، خریدنے کو بھی کچھ نہیں، ہاں خدمت ہے ہمارے دامن میں جو ہم بتا سکتے ہیں۔ ہماری مشکلات سے سارے پڑھے لکھے لوگ آگاہ ہیں۔ ہم نے کوشش کرنے کے باوجود، کئی چیزیں کرنے کے باوجود نہیں کر سکے، کئی کی لیکن ان کے پیشانیوں پہ نام کسی اوروں کے لکھے گئے۔ وہ سارے کارنامے پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ابھی یہ ان سے جو بات کرو سی پیک، ان سے اللہ ان کو زندگی دے، سی پیک ان کے آتے ہی ہوا اعلان۔ تو کیا سی پیک انہوں نے 3 مہینے میں بنایا تھا؟ یہ معاہدہ 3 مہینے میں ہوا چائنا سے، یا پہلے ہی کوئی کوشش ہوگی؟ کوئی کوشش ہوگی۔ گوادر بڑے بغلے بجا رہے، گوادر آپ نے دیا ہے، گوادر کا کارنامہ آپ کا ہے۔ ہم نے کام کیے ہیں، لیکن ایک اعتراف کرتا ہوں، جو ہم نے کیا ہے وہ بتا نہیں سکے ہیں، بتا نہیں سکے، جس کی ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، ہم اس میں ناکام اب وہ ہیں۔ پوچھنے کے لیے فیصل سبزواری صاحب اور ان کی جماعت نے وائٹ پیپر جاری کیا۔ ہاں یہ تو جب اتنا کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو آپ نے وائٹ پیپر کیوں جاری کیا؟ آپ کے پاس کیا ہے کراچی والوں کو دینے کے لیے؟ کیا آفر کریں گے آپ؟ بہت شکریہ مسعود، جتنی اچھی اور میٹھی بات مولا بخش چانڈیو صاحب کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کاش پاکستان پیپلز پارٹی کا شہری سندھ کے لیے عمل بھی اتنا ہی میٹھا اور اچھا ہوتا۔ ایسا ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وائٹ پیپر ہم لے کر آئے ہیں 9 برسوں کا۔ وسائل کی تقسیم ہو یا نہ ہو، ہمیں تو مردم شماری میں کم گننے سے لے کر، کم نشستیں دینے سے لے کر، کم تر وسائل دینے کا شکوہ ہے، اور ان شکووں کو شہری سندھ کے اجاگر کرنا ہم کر رہے ہیں، سکسیسفلی کر رہے ہیں۔ ہم پہ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر جو چند اعتراضات جن کے جینوئن بھی رہے ہوں گے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آفر یہ کر رہی ہے کہ ہم نان کنفرنٹیشنل اور نان وائلنٹ پروگریسو پالیٹکس یہاں پر کریں گے، یعنی ترقی پسند رجحانات رکھتے ہوئے عدم تصادم اور عدم تشدد کی سیاست کریں گے۔ یہ ہم لوگوں کے درمیان لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف آپ نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جس نے آپ کے خلاف وائٹ پیپر جاری نہیں کیا؟ عدلیہ آپ پر بولی ہے، افواج پاکستان آپ پہ بولے، رینجر آپ پہ بولے، ملکی سیاسی پارٹیاں، ملکی ساری سیاسی پارٹیاں آپ پر بولی ہیں۔ پر میں آپ سے ایک رعایت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ رعایت یہ کرتا ہوں، رعایت وہ کرتا ہوں کہ اس ایم کیو کے کارناموں کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو اس ایم کیو کی برائیاں بھی آپ کو قبول کرنی پڑیں گی جو آپ چھوڑ چکے ہیں۔ اچھائیوں کو بالکل جناب پچھلی ہم اون کر رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ویسی ہی اچھائیاں جب ہمیں اختیارات یہ ملتے رہے، اعتماد ملتے رہے، ووٹ ملتے رہے، کریں گے۔ سن لیجئے، اور جو برائیاں ہیں پچھلی، اس کو بھی اون کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کی اور اب نہیں کریں گے۔ ایسے کسی آدمی کی ہماری صفوں میں گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کریں گے سر کہ
ہمارے اوپر کسی کے اوپر چارج لگے ایسا کہ بچہ بچہ بولے اور پھر محلے کے صرافہ بازار سے پوچھا جا رہا ہو کہ تاج تم بناؤ گے یا تاج تم بناؤ گے, یہ نہیں کریں گے. مجھے قبول ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں تاج بنانے کا اتنا گناہ نہیں جتنا فیکٹری میں 150 آدمی کو جلا دینے. ہاں تو بالکل ان کو پکڑیں سر. کیا چانڈیو صاحب, انسانوں کا جلانا کہاں تاج کا؟ تاج پہنانے والے مجرم ہیں, تاج پہنانے والے مجرم ہیں. پارٹی نے نہیں پہنایا, ہم نے نہیں کہا کہ اس کو تاج پہناؤ. اگر کوئی اس کو چاہنے والا ہے اس کو پہناتا ہے, لیکن ہم قومی جرائم میں نہیں ہیں. بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے میں آپ سے بڑا پیار سے, پتہ ہے میں پہلے کہا آپ سے بحث بھی مجھے اچھا نہیں لگتا, میں آپ کو کہوں ہمارے پر چھوٹے موٹے الزام آتا ہے, آپ اس سے کیوں نہ کریں جس کو آپ چھوڑ چکے ہیں. ہمارے سن لیں, ہمارے پہ چھوٹے لوگوں کو مارنے کا, لوگوں کو جلانے کا, لوگوں کو قتل کرنے کا, اجتماعی قتل کرنے کا دھماک ایسا نہیں ہے. مجھے عرض کرنے دیں, بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے سانحے میں جو وحشی ملوث ہے اس کو چوک پہ, بھلے وہ ڈاکٹر فاروق ستار میں اگر ہیں یا کوئی اور آدمی ہے, اگر ایم پاکستان اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ سر کہ آپ حکومت میں ہیں, خدارا یہ دیکھیے کہ اسی لیاری گینگ وار کے سربراہ کو آپ ہی کے دور میں عدالتیں دھڑا دھڑ اس کے کیسز ختم کر رہی ہیں. ہم نے جواب تو چلیں آپ جواب ان کی تربیت بھی یہی ہے, آپ کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, ہم ان کے سامنے اپنی باتیں کریں. کسی بھی اسٹیج پہ ہم نے ان کو اون نہیں کیا, کسی بھی اسٹیج پہ. میں بتاؤں گا آپ نے کس کس کو اون کیا ہے, آپ نے کس کس کو عہدیدار تسلیم کیا ہے, کس کس کی رہائی کے مطالبات آپ نے کیے, کس کس کے لیے آپ نے مظاہرے کیے, کس کس لوگوں کی حمایت کی ہے. قیامت میں تو آپ جواب دے نہیں پاؤ گے, خلق خدا یہاں دے نہیں سکتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم نے ایک بھی, میں نہیں, آپ سے نہیں ہے معاملہ, میں کہہ رہا ہوں جو گزر گیا وہ گزر گیا. آپ ایک نئے انداز سے آئے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم دعاگو, میں نے پہلے کہا ہم آپ کو اس کے دعاگو ہیں. اللہ کرے ایسی سیاست جو آپ چاہتے ہیں, جس میں تشدد نہیں ہے, جس میں امن ہے, جس میں اتحاد ہے, ہم اس کے حامی ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. نیہال ہاشمی صاحب, آپ کی پارٹی کا کوئی بڑا اسٹیک موجود نہیں ہے, مگر کیونکہ آپ مرکز میں ہیں اور آپ کی مدد چاہیے سندھ حکومت کو بھی, آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ بلدیاتی معاملات میں بھی. مسعود بھائی, سب سے بڑا اسٹیک ہی ہمارے پاس ہے. ہاں, کئی دوست, نادان دوست ہمیں روکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ ہمارے ڈومین پہ آ کے نہ کھیلیں. ہم کھیلتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ کے مدد اور آپ کی معاونت کے لیے آئیں, بھلے آپ ووٹ لیں, آپ سرو کریں, یہ لوگوں کو آپ یہ رائٹ دیں کہ وہ لوگ چوز کریں وہ کسے کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان میں لوگوں کو مختلف حوالوں سے یہ اختیار اب تک نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں اپنے مرضی سے, منشور کے بنیاد پہ, معیشت کے بنیاد پہ. کیوں؟ کیونکہ کہیں پہ فیملی انفلوئنس کرتی ہے, کہیں پہ وڈیرا کرتا ہے, کہیں پہ برادری کرتی ہے, کہیں پہ پولیس کرتا ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 21ویں صدی کے دوسرے دہائی میں, اگر آج ہم ان کو اسی لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ان کی بھی ساری زندگی ہم نے خراب. برادری کی سیاست آپ کیا نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں کرتے. ٹھیک, یعنی آپ کا سب سے بڑا اسٹیک ہے متحدہ کے پاس شکوے شکایت ہیں. جو کام پیپلز پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی عوام تک پہنچا نہیں سکی. اب عوام کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات, آپ نے سنا, تینوں کا موقف سنا, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کراچی پہ جو ہے وہ اتنا انویسٹمنٹ پہ کام نہیں کیا جا رہا, اور جو کیا جا رہا ہے اس کی کمپلیشن نہیں ہو رہی. اگر آپ لیاری ایکسپریس وے دیکھیں تو وہ کافی ٹائم سے انڈر پروسیس ہے, اور اب تک جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اب اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, نہ تو لیاری ایکسپریس وے, نہ K4, نہ K3, نہ سرکولر ریلوے, نہ کوئی بس کا منصوبہ. پنجاب میں مکمل ہوئے, لاہور میں مکمل ہوئے, کراچی میں صرف شروع ہوئے, ختم نہیں ہوئے. لیاری ایکسپریس وے ایک بڑا طویل منصوبہ ہے جس میں بار بار لیاری ایکسپریس وے کے نام پہ پیسہ کھایا گیا, اور اب حالیہ دنوں نے پھر کہا کہ جی یہ ایک ہمارا میگا پروجیکٹ ہے, پرائم منسٹر کو آپ کمپلیٹ کرائیں. تو اس کے لیے بھی تقریباً 600 کروڑ روپیہ آلریڈی ان کو دیا جا چکا ہے, جو بھی اس کی ذمہ دار ہے, اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جون یا جولائی میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر نے آلریڈی پیمنٹ کر دی ہے. میرے بھائی نے کہا کہ جی آپ نے کیٹی بندر کو وہ ہمارے منصوبے روک دیے.
अल्लाह ने आपको मौका दिया था 5 साल, उस 5 साल में केटी बंदर ना से ही मोहतरमा के कातिलों को ही पकड़ लेते। अब मुझे बोल, मैं अब सुनता रहा हूँ आपको। जब आप लोग ये कत्ताल की बातें जब आप कत्ताल की बातें आपने थर के लिए मंसूबों का ऐलान हमने करवाया, 1 रुपया नहीं दिया। 1 अरब आपने एक अरब रुपया दिया, 100 करोड़ फोर के हवाले से आप खा गए। कोई क्यों नहीं ये खा गए, वो अभी पैसे 7 गरीबों के के। अभी 7 में इतना वाक़या हुआ। अस्पताल बच्चों के इलाज के पैसे खा गया पंजाब में। आप अब ये बताएं, आपको पाकिस्तान कार्ड से पैसा दिया गया? यार टीवी पे नहीं बैठे, आपको दिया गया पाकिस्तान कार्ड के पैसे खा गया। आप K4 आप बनाना चाहते थे, अब FWO बना रही है। क्यों? कि लोगों पे आप पे ट्रस्ट नहीं है। कमीशन कमीशन एंड कमीशन। वो कह रहे हैं आपने पैसा ही नहीं दिया जी। पैसे दे दिए नहीं, K4 काम शुरू हो चुका है भाई। अब मामला आप जेल में नहीं है, एक दावा कर रहा है, डिनाई कर रहा है, पैसा नहीं कर रहा है। और अब सिंध में 16 अस्पताल बनाए जा रहे, आप उस पर तख्ती मत लगाना, खुदा का वास्ता है। ये कराची के मसलों की अहमियत है कि मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो कह रहे हैं ना निहाल भाई, कि सही कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर जनाब मेट्रो के नाम के ऊपर जो भी ये ऑरेंज लाइन और ये सारी की सारी ग्रीन लाइन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जब MQM प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी थी और यहाँ नाजिम भी थे हमारे, उस वक्त पिच किए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हर इस तरह के बड़े जो मंसूबे हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी चाहिए होती है। वो नहीं मिली, हमारी नाअहली कह लीजिए, मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कम अज़ कम वफाकी हुकूमत अगर यहाँ कोई मंसूबा लगाती है, खुशाइंद है, लेकिन एहसान नहीं है। इस शहर से मुल्क के खजाने का 60% से ज्यादा कलेक्ट किया जाता है। कमाकर सूबे के बजट का 85% ये शहर दे रहा है, विफाक को 60% दे रहा है। आप 5% से ज्यादा खर्च नहीं करते, सूबा 9% से ज्यादा खर्च नहीं करता, और आप ये कहते हैं कि जनाब इख्तियार नहीं है। भाई बगैर पैसे के तो आप पैदल ही घर जाएंगे ना, बस में नहीं जा सकते। एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आ रहा हूं। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले ये बात कहता चलूं कि मुशर्रफ दौर में MQM मरकज में थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी मरकज में थी, फिर नून लीग मरकज में, मगर तीनों ये बात मानते हैं कि जो गारंटीज चाहिए होती हैं कराची में डेवलपमेंट के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से, तीनों वो गारंटीज देने में नाकाम रहे। कराची के लिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक ब्रेक। वेलकम बैक। यहाँ पर सवालात मुसलसल किए जा रहे हैं और हमने बात की है कराची को नजरअंदाज किया जाता है। सवालात की तरफ एक बार वापस आते। चांडियो साहब से मेरा सवाल है, एयरपोर्ट का नाम चेंज किया, पार्क का नाम चेंज किया, शहर का नाम चेंज किया, इसके अलावा कोई अगर खिदमत जो है आपने की है तो वो ज़रा मुझे बता दें। आपने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी हैं, पहले थी नहीं। आज स्टील मिल दुनिया की बात करते हैं और बड़ा बहरान है। स्टील मिल जाए किसका है? ये हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स किसका है? ये जाए जाकर वहाँ फैक्ट्री देखे ये किसकी है? ये सब इतने बड़े बड़े मनसूबे, आप अभी क्या बताऊंगा आपको कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और बेनज़ीर साहबा को आप इस मुल्क की तरक्की से कैसे दिखाएं? लोग गुज़िश्ता 9 सालों में नहीं वो जानना चाहते हैं कि क्या किया बीबी ने, जो किया कायम अली शाह साहब के दौर में क्या हुआ। लाखों करोड़ों लोग न पागल हो सकते हैं न खरीदे जा सकते हैं। अगर लाखों करोड़ों आप पर बार बार एतमाद कर रहे हैं, एक ही जदीद ज़माने में तरीका है कि पार्टी पर एतमाद है, अच्छा किया वो है इंतखाब। बार बार सिंध में पीपल्स पार्टी इंतखाब जीतती है। अब तो कोई दूसरी जमात MQM नहीं, MQM को मैं मानता हूँ, जैसे इनका सफाया हो चुका है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चांडियो साहब, नून लीग है ही नहीं सिंध में इस वक्त। हम तो ये जो है हमने पैसे देकर नहीं लोग खरीदे, इस वक्त लोग हम पर नहीं। मैं एक उनका जवाब पीपल्स पार्टी मैं उनके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ मसूद कि पीपल्स पार्टी इतने खौफ में नून लीग से और वजीर आजम से ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान से सफाया हो चुका है। नहीं वजीर चांडियो साहब इस वक्त हम कितने खौफजदा बहुत अच्छे, आप हैदराबाद आते हैं, वजीर साहब बहुत अच्छे, वजीर साहब सवाल करने दें। वजीर साहब बहुत अच्छे। चांडियो साहब इस वक्त सिंध में हमेशा इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है कहां? कौन से ऐसे इलेक्टेबल्स हैं, कौन से ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है? और इस बात का क्या जवाब है कि सिंध में अवाम कम
اور وڈیرے جاگیردار اور بااثر لوگ جن کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں, چاہے وہ فنکشنل میں ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں, وہ سب اس وقت آپ کے ساتھ آ کے مل رہے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا باپ مزدور ہے, میں مزدور ہوں, میں سینیٹر بھی رہا, وفاقی وزیر بھی رہا. خورشید احمد شاہ انتہائی نچلے کلاس کے آدمی ہیں, منصور وسان صاحب ادھر انتہائی نچلے, سید قائم علی شاہ انتہائی غریب گھرانے کے فرد ہے. میں نام گنا سکتا ہوں. کیا بولا آپ نے؟ پلیز نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, نہیں بالکل نہیں. اب اگر آپ اگر جیسے فیصل صاحب نے بتایا, اگر آپ سرکاری اسکول سے پڑھ کر ڈپٹی کمشنر بن جائیں اور وہ جو پرانی مچھر کالونی کا گھر چھوڑ کر ڈیفینس میں جائیں گے, تو اس میں قصور تو میرا نہیں, جھوٹ تو نہیں تھا. آپ مچھر کالونی میں رہنے والے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قائم علی شاہ انتہائی غریب گھر تھے, اب اگر وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور غریب کا نام بھول گئے آپ سر, زرداری صاحب کا. ٹھیک ہے, ایک ہے لطیفہ سنانا, ایک ہے سیاسی بحث کرنا. اگر لطیفے سنانے تو میں بھی بتا دیتا ہوں, معاملہ لطیفے کا نہیں ہے. آپ سیریس سنجیدہ باتوں کو کبھی لیا کریں. آپ نہ قومی معاملات کو سنجیدہ لیتے, نہ قومی سلامتی کے معاملات کو سنجیدہ لیتے. دھماکے ہوتے ہیں, آپ عجیب و غریب بیان دیتے. آپ کے دیکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے وزیر داخلہ کی. آپ سن لیں, اب سن لیں, اب آپ آگے ان کو پتا ہے, ان کو سن لیں. اب آپ آگے کو تاج پہنانے کے, ڈاکٹر عاصم کو آپ کراچی کے صدر بنانے کے کیا کیا؟ میں نہیں بول رہا ہوں, ون بائی ون. میں ٹی وی پہ بھی ایسا ہی بولتے ہیں, بات کرو یہ بولنے نہیں دیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں, سیدھی بات آپ کریں. آپ دھماکے ہوتے ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ وزیر داخلہ کو بھی سلامتی کا. آپ کی گورنمنٹ ہے. دیکھو یہ اچھا ٹھیک ہے, سیاسی بحث سے ہٹ کر سوال میں نہیں کرتا. جی اگلا سوال میں نہیں کرتا. ہاں ضرور, میں ان سے ون بائی ون پلیز, ڈائریکٹ ناؤ. بسم اللہ. میں ہوں نا بیچ میں, میں نیازمند ہوں ان کا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری روشنی میرے خد و خال سے مختلف تو نہیں, مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے کوئی اور ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس سال میں جا کے جو ہے کراچی کے لوگ یا سندھ کے لوگ یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں, کب جا کے عوام جو ہے یہ کہے گی کہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہے وہ ہماری بات سن کے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لائق ہو گئے ہیں؟ ٹھیک. میں اپنے محترم استاد کا انتہائی شکر گزار ہوں, بڑی سنجیدہ باتیں کی ہیں, آپ نے درست کیا. لیکن سیاسی پارٹیوں کی حکومت کے زمانے میں بھی ایک شعر پڑھا جا سکتا ہے, سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. بظاہر آپ کو سامنے سیاسی پارٹیاں نظر آتی ہیں, پیچھے کون ہے جنہوں نے اس جمہوریت کو ہتھکڑیاں ڈال کے رکھا ہے, جمہوریت کو کام کرنے نہیں دیا. یہ سنجیدگی کی بات ہے, ایک بات. دوسری بات, پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار انتخابات سے, میں ابھی کسی پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتا, مسئلے کے حل کی طرف کہتا ہوں. جب تک آپ کے ملک میں جمہوریت کو تسلسل نہیں ہوگا, عوامی نمائندوں کا احتساب نہیں ہوگا, عوامی نمائندوں کا احتساب نہیں ہوگا, تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی. دوسری بات, کب تک کی بات نہیں ہوتی ہے, کون سا وہ لیول ہوگا, کہاں پہنچیں گے, میں نہیں کہہ سکتا, حل ہوں گے. میں نہیں کہہ سکتا. 2 سال دیکھیے, ابھی میرے سبزواری صاحب بیٹھے, فیصل بھائی بیٹھے, ابھی 9 سال میں ہم نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے. 30 سال آپ کے پاس تھا, آپ نے کون سا جنت بنا دیا ہے اس کو. آپ نے کیا کیا کراچی کو؟ یہ سارے معاملات تو وہی ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں, جو حل نہیں ہوئے. اب آپ ذمہ دار ہیں. کچرے کے لیے بھی آپ کو اختیارات چاہیے, بھنگی کے لیے بھی آپ کو اختیار چاہیے. ایسا نہ کریں, سب ذمہ دار ہیں. آپ نے بھی کچھ نہیں کیا, نولی کو تو چھوڑے بیچاری کو. ابھی ماضی قریب کی میں بات بتا دوں, 2005 سے 2010 تک اگر ہمارے پاس یہاں کی سٹی گورنمنٹ تھی تو لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. آپ کو نہیں نظر آتا ہوگا. آپ کو اب کچرا اٹھانے کے لیے اختیار کیوں چاہیے؟ اس لیے اختیار چاہیے کہ اس قانون کے تحت اس صوبے کا چیف بھنگی وزیر اعلیٰ ہے. کیا کریں یہ بتائیے. سالڈ ویسٹ بخدا ایسا ہی ہے سر, چیف ذمہ دار جو ہے وہ اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ یو سی کے کونسلر کا کام ہے.
معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہوں, چیف جمیدار کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, وہ لفظ میرا غلط تھا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے اگر میئر سے چیئرمین سے اختیار لے لیں گے, کیوں نہیں دیے جاتے؟ ایک اور, اس صوبے میں ظلم کیا ہے, اسکیم کیا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب بارشوں میں نالے بہ رہے ہیں اور سڑکوں پہ پانی ہے. فیصل بھائی ایک بریک لے لوں تاکہ یہیں سے شروع کر لیں, ایک مختصر سے بریک, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ جو مسائل ہیں کراچی کے وہ کب حل ہوں گے, اور اس کے جواب میں فیصل سبزواری صاحب فرما رہے تھے کہ جس کا کام ہے اس کو کرنا ہوگا, اس کو کرنے دیا جائے. گفتگو کو روکا تھا, یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں مسعود کہ بار بار یہ کوئی فریاد نہیں ہے, یہ حق ہے کراچی کے شہریوں کا جتنا ٹیکس کما کر دیتے ہیں, irrespective of that. پیپلز پارٹی کے میئر جیت جائیں, مسلم لیگ کے جیت جائیں, لیکن بھائی آپ اس باڈی کو مانیے تو کہ سڑک بنانے کا کام, واٹر کا, سیوریج کا, جو بنیادی مسئلے ہیں لوگوں کے, 90% میں مجھے اتنا عرصہ ہو گیا MP بنے ہوئے, 90% سے زیادہ لوگوں کے مسائل ہی ہوتے ہیں, یا پولیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا بلدیاتی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. چانڈیو صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ضروری جو اختیارات ہیں وہ دینے چاہیے, آج نہیں ہے کل دینے چاہیے, پر دینے چاہیے. نہیں ایم کیو ایم کے نہیں, بلدیاتی حکومتوں کے مطالبہ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں. مسعود اس میں صرف ایڈ کر لوں, یہ کراچی کے میئر کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ صوبے بھر کے بلکہ ملک بھر کے. پنجاب میں جو سسٹم ہے سر, پنجاب میں جو سسٹم آیا ہے وہ نہیں سر, وہ بھی نہیں ہے پاور, وہ آرٹیکل 140 ہے اس کے تحت نہیں ہے, نہ کے پی میں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی نے کیا. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل یہی. ایک چیز ایڈ کر لوں. دیکھیں سمجھنے کی کیا بات ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ, ہم بھی جب رہے ارباب غلام رحیم کے ساتھ کولیکشن میں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہم بھی اس بات کو مانتے رہے کہ بھائی صوبہ سندھ ریونیو اتنا جنریٹ کر کے اور کلیکٹ کر کے دیتا, آپ پیسے دیں, لیکن نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسے اور اختیار لے کے صوبہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن بنانے کے اوپر آمادہ نہیں ہے. بھائی نیشنل فائنانس کمیشن میں اگر آبادی اور ریونیو جنریشن اور ان بنیادوں کے اوپر پیسے دیے جا رہے ہیں تو صوبے میں بھی دے دینا, کراچی شہر کو مل جائیں گے پیسے, مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہوں گے, اور ڈائیلاگ ہی اس کا حل ہے. ڈائیلاگ ہونا چاہیے, آپ لوگ بڑھیں, آپ کو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. آپ کا سوال. چانڈیو صاحب کے لیے ایک شعر ہے جو آپ بھی سنا رہے تھے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکٹر عاصم, شرجیل میمن اور ڈالر گرل, اس کی جسٹیفیکیشن ہم سب کو چاہیے, وہ ان کو آپ پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جتنے کیسز بن سکتے تھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر اور آصف صاحب پہ لگائے, لیکن ان کو لگانے کے بعد جب اللہ نے ان کو جیل دکھائی تو ایک دن بھی ہنس کے نہیں رہے, روتے رہے. لیکن کتابوں میں آ گیا ہے, کتاب میں آیا ہے, کتاب میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپنی کتاب ہے, انہوں نے نہیں پڑھی ہے, انہوں نے نہیں پڑھی. نام بتا دیں. جی نام ایسے نہیں, اس میں جواب ہے. آپ جو کچھ بولنا چاہتے ہیں اردو میں بھی جھوٹ ہے, انگلش میں نام بتاؤ. کتاب آپ کی کتاب میں کیوں پڑھوں؟ میں سہیل بڑائی صاحب نے, جس میں آپ نے سارے جھوٹ کی باتیں کر رہے ہیں. سنیں صحیح, سہیل بڑائی صاحب کی کتاب ہے, ساری میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو بٹھا کے انٹرویو دیے ہیں, سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. یہ جو سوال بیٹا ہے یہ ان سے پوچھا گیا کہ بے نظیر بھٹو پر, یہ ڈالر گرل کی بات ہو رہی ہے, آپ نواز شریف دیکھو چپ نہیں کریں گے نا, نہیں کریں گے چپ. ڈالر پہلے میں بتا دوں, پہلے سن لیں, اب ایسے سنجیدہ بنے, سر سفید ہو گیا ہے آپ کا. میاں صاحب نے کہا ہے, میاں صاحب نے کیس میں, کیا بچے, میاں صاحب نے اس کتاب میں لکھے, سن لے بیٹا, یہ بھی ہے, یہ بھی سن لے. میاں صاحب نے سے پوچھا سہیل بڑائی نے کیسز کے متعلق, میاں صاحب نے کہا مجھے افسوس ہے, میں شرمندہ ہوں ان کیسز پر, وہ کیسز مجھ سے ایجنسیوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف بنائے جو مجھے نہیں بنانے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز بھی اسی طرح کی, ابھی کی کیسز کی بات, ابھی آپ کی بات ایان علی آ گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, مجھے ان سے پوچھو نا کہاں ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. چودھری نثار علی خان سلامتی کے کسی ایشو پہ نہیں بولتے, اور یوں بھی کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. ایان علی کی بات کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. چلو آپ کا رشتہ کیا ہے, اتنا غصہ کھا گئے ایان علی پر, آپ کا رشتہ کیا ہے بتائیں تو صحیح. جو بھی اٹھتا ہے ایان علی, اور آپ کا حلیہ ہی ایسا ہے, خدا کی قسم, آپ کو ایان علی کا نہیں پوچھنا چاہیے.
अगला सवाल जी। मेरा एक बहुत मासूमाना सवाल आप तीनों से है। एजुकेशन के सेक्टर पे मेन आप हायर एजुकेशन पे मेहनत कर रहे हो कि हायर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हायर एजुकेशन ये होना चाहिए। जो पिलर्स हैं जहाँ बच्चा उठता है, जहाँ उसकी अखलाकियात बनाई जाती है, जहाँ से कौमें बनती हैं, वहाँ पे क्या कर रही है कि असातिज़ा सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उनसे 2 लाख 5 लाख 7 लाख लिया गया इस बात पे कि उनको मुलाजमत दी जाएगी। उन्होंने अपने घर की चीज़ें बेच के मुलाजमत हासिल की। बाद में पता चला कि ये अपॉइंटमेंट लेटर जाली है। जहाँ पे असातिज़ा के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वहाँ पे तालिब इल्मों के साथ क्या? एक मिनट रुकिए, जवाब होना चाहिए। मैं इनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, उनकी बात दुरुस्त है। पहली बात, इनको छोड़े हैं, ये इंतखाबात के मूड में बैठे हुए हैं, ये इनको पनामा ने परेशान किया, इनको छोड़े। तो दे दो मैं आपको कहता हूँ, आपने जब तक मास्टर एक अहम सवाल, मास्टर की तनख्वाह नहीं देंगे वो क्या पनामा का नाम आया, अभी चुप नहीं होंगे। आपने दुरुस्त कहा है, आपने दुरुस्त कहा है, मैं इसको मानता हूँ। जो गुजरा सो गुजरा, मैं कबूल करता हूँ। बुनियादी चीज़ें हमें तब्दील करनी होंगी। हम सदियों, चलो ठीक लेते कर लेते ना यार, सवाल बात कर मजाक करने के आपको आता है। इधर कौम से बात कर रहे हैं हम लोग, आप 2 मिनट चुप रहे। कोर्स को, सिलेबस को तब्दील होना चाहिए, आज के हालात के साथ उनको चलना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमारे अहम मामलात में रिसर्च नहीं होती कि आज ज़रूरत किस चीज़ की है। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, अब ये लंबी हो जाएगी, एक बात कहता हूँ, जहाँ थोड़ी भी तब्दीली आए, थोड़ी भी जिद्दत आए, थोड़ी भी मगरबी दुनिया की किसी चीज़ को मानो, तो यहाँ एक गिरोह उठ कर खड़ा हो जाता है, जिस गिरोह ने कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी और ANP इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। और कत्ल किया गया उन लोगों को जो इंतखाबात में गए। सिर्फ नून लीग को छुट्टी है कि वो छतरी इस्तेमाल करे तालिबान की दूसरी खान साहब को। जिस जमायत में दहशतगर्दों के हामी होंगे, जिस जमायत में सरपरस्ती होगी दहशतगर्दों की, वो कैसे तब्दीली लाएगा? इन्होंने खुद ऐसे माहौल पैदा किया है। आप देखें, वो मसूद गुजर गए बेचारे, तालिबान वज़ीर दाखिला इतना रोए देखेंगे लियारी गैंग वॉर को रोज भुगत रहे हैं। ठीक, बोलने नहीं देंगे भी। मैं बात खत्म मेरी, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, और मैं भी मुजरिम समझता हूँ उसको। हमें हालात के मुताबिक तब्दील करना चाहिए। अगर आप मुजरिम समझते तो आप इनको हक दें सदा का। अगर स्कूल में औताक होगी या घोड़े या कुत्ते वहां पर पाले जा रहे होंगे और टीचर के नाम के ऊपर हमारे सियासी कारकुन भर्ती होंगे, तो सरकारी स्कूलों के जरिए एजुकेशन भरेगी, ऐसे प्राइवेट तालीमी इदारों के? ये स्टेट का प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी का, रियासत की तरजीह का मसला है, और सियासी जमातों की गैर संजीदगी का मसला है। हम सब इस पे लायक ताज़ीर हैं। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, सवाल आपसे भी लेता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक, और यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि सिंध में ही एक वज़ीर तालीम के मुतालिक दूसरे वज़ीर तालीम ने ये कहा, यानी साबिक़ के मुतालिक मौजूदा वज़ीर तालीम ने कहा कि 8000 लोगों को भर्ती किया गया, पैसे लिए गए, चंद अफसरान गिरफ्तार हुए, उन पर केसेस चले, कुछ छूट गए, कुछ इस वक्त भी अपनी सीटों पर काम कर रहे हैं, मगर हमारा शायद ये मसला नहीं है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद सवाल आते हैं। सवालात मजीद लेते हैं जी। आपका क्या सवाल है? कराची इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे लेडीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। बसेस में जस्ट 5 to 6 सीट्स अवेलेबल होती हैं, इतनी कंजेस्टेड जगह होती है, उसमें भी जेंट्स आ जाते हैं, इतनी डिसरिस्पेक्ट होती है। हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं ये, लेकिन इन पर कोई बात ही नहीं करता। कराची अभी पूरा पाकिस्तान बन गया है, पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में आ गए, सारी अपनी आसानियाँ जो इंतज़ामात हैं वो सारे नामुकम्मल से हो गए हैं, जिस चीज़ भी का लेंगे। और लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत को शेयर करना चाहिए। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, आज मेरी आवाज़ आएगी, तमाम सूबों को इस मामले में शेयर करना चाहिए। निहाल साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मनसूबा बंदी का फुकदान था। ये सही है। मनसूबा बंदी आज से 25-30 साल पहले हो जानी चाहिए थी। इस बात का इदराक हो जाना चाहिए था कि कराची एक मेगा सिटी है और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सी पोर्ट है और पाकिस्तान का बिजनेस हब है। तो ये बात, और अब जबकि कराची मास ट्रांजिट और कराची सर्कुलर रेलवे मारूज़ वजूद में आ चुका है, और अब सी पैक के एक मिनट आ चुका है यार, हो गया ना वो। अरे भाई मसूद सुन लेना, कराची में जो रेलवे ट्रैक पे लोग बैठे हुए थे उनको रिमूव कर किया जा चुका है,
اس پہ پیپر ورک ہو چکا ہے, اور سی پیک کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہوگا تو وہ کراچی ہوگا, اس لیے کہ یہ گوادر کے بھی ساتھ ہے, یہ خود سی پورٹ ہے, اور یہ ایک فائنینشیل ہب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا انتظار کریں, پلاننگ ہماری ٹھیک ہے, پراپر ہے اس میں. ایک جملہ کہہ دوں پھر فیصل بات کریں گے. میرے بھائی, انہوں نے جو کہا ہے نا پلاننگ کرنی چاہیے, یہ درست کیا ہے. جو بھی حکومت میں آئے اس کو پہلے پلاننگ کر کے آنا چاہیے. میاں محمد نواز شریف الیکشن میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکنوکریٹس کی بڑی ٹیم موجود ہے, جیسے ہم آئیں گے اس مسئلے کو یوں کریں گے, اس مسئلے پہ یاد ہے شہباز شریف 15 دن میں نہ کروں تو میرا نام تبدیل, اس کے دن میں نہ کروں, بڑے خوش ہو گئے چلو مسئلہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کے بعد قوم سے پہلا خطاب جا کر سنیں. اس خطاب میں ایک جملہ ہے جو میں بتاؤں, جن کی وجہ سے میں نے ان سے معافی مانگی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے الحمدللہ شکر اللہ, جو کہتے ہیں انشاءاللہ, جو کہتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا ہوں. یہ ان کا خطاب ہے, قومی ایسے رہبر بات کرتے ہیں. پہلا خطاب ہے, میں حیران رہ گیا ہوں, اتنے مسائل ہیں, اتنے مسائل ہیں, اتنے مسائل ہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں نے کہا پریشان ہو گئے, حکومت کے لیے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ آپ حکومت کرنے آتے ہیں, اپنے پلاننگ نہیں کی. رینٹل پاور اسٹیشن لگے, اصل میں یہ رینٹل پاور آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے؟ یہ گالیاں رینٹل پاور اچھا پھر الزامات ہم تو لگا رہے ہیں, دیکھیے میں الزام نہیں لگا رہا. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, اور کراچی کا حدود اربہ اس وقت کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے. فیصل بھائی, ڈاکٹر فاروق ستار میئر بنے, میس ٹرانزٹ پورا کے پورا پلاننگ کر کے پروجیکٹ رکھے. اب بھائی نہیں بن سکتا میس ٹرانزٹ بغیر وفاقی حکومت کے پیٹرنائز کی ہے. بعد میں مصطفیٰ کمال جب ناظم بنے, اس وقت ہم نے ماسٹر پلان اس شہر کا 2020 بنا کے پلان جمع کرا دیا. یہاں ہائی ڈینسٹی زونز کا قیام ہم نے کہا ہم عمل میں لائیں گے. آدھے زیادہ کراچی ایک رخ پہ جا رہا ہوتا ہے صبح, وہی کراچی جو ہے ایک رخ پہ واپس آ رہا ہوتا ہے, اور ٹریفک میں ہم سب پھنستے ہیں, جو ہم بھی ابھی پھنس جائیں گے. اس کے لیے جوڑیا بازار کا مارکیٹ فلانا ڈھماکہ, وہ ساری کی ساری چیزیں ناردرن بائی پاس ادھر ادھر. جمہوریت آ گئی, قائم علی شاہ صاحب نے پہلے کیبنٹ اجلاس میں بیک جنبش قلم جو ہے نا اس کو ختم کر دیا. یہ پرابلم ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہی ہے کہ جو کراچی وہ بدقسمت صوبائی دارالحکومت ہے, رہا ہے, جس کو اس کی کوئی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جس طرح اپنانا چاہیے, اون کیا جانا چاہیے, نہیں کرتی آئی. اب کر لیں, خدا را اب کر لیں. ایم کیو ایم کا شہر نہیں ہے, ہم سب کا شہر ہے. ٹھیک, آپ کا سوال. سوال میرا یہ ہے کہ کراچی شہر کی ہر سڑک کھدی ہوئی ہے, یہاں ہر سڑک پہ جانا بہت ہی مشکل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا سولیوشن ہمیں کب ملے گا؟ صرف باتوں سے تو اس چیز کا سولیوشن نہیں مل سکتا. ہم جو یہاں پر بات کر رہے ہیں اور جو سمجھ پا رہا ہوں میں سب کی گفتگو سے, ہم پچھلے 9 سال کا حساب مانگ رہے ہیں کہ پچھلے 9 سال میں آپ نے کیا کیا. یہ الیکشن آتے ہی آپ نے جو چند پروجیکٹ شروع کر دیے اور وہ اس میں بھی بد انتظامی نظر آ رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ایک ہے, آپ بھی ہمارا ماضی پوچھیں گے, ہم بھی پوچھیں گے. 30 سال سے جو شہر کو تباہ کیا, 30 سال میں آپ کی کون سی خدمات ہیں, کون سی تعمیرات ہیں, کون سی سڑکیں بنی ہیں, کیا آپ بات کریں گے؟ ایسے نہیں ہوگا نا. ماضی کو چھوڑے, اب جو بہتر ہو رہا ہے اس کو. کیا ماضی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ چھوڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے اس وائٹ پیپر میں 900 ارب روپے جو دیہی سندھ کے نام پر دکھائے گئے ہیں, ایلوکیٹ کیے گئے, اور جو بمشکل 80-90 ارب روپے کراچی شہر کے نام کے اوپر دکھائے گئے ہیں, اس کا حساب مانگا ہے. ہم نے یہ حساب مانگا ہے کہ 900 ارب روپے 9 سال میں آپ کے ڈسپوزل کے اوپر رہے. ایک یونین کمیٹی آئیڈیل بتا دیں, ضلع اور شہر تو چھوڑ دیجئے, کہ جو صوبے میں کہیں پہ بنا دیا ہو. اگر صوبے میں 80% جگہوں پر فضلہ ملا پانی آ رہا ہے, اگر عدالت ان کو ڈائریکٹو دے رہی ہے, تو وہ ایم کیو ایم کے بھرتی کیے ہوئے واٹر بورڈ کے ملازمین نہیں ہیں جو ان کے وزیر صاحب کہتے ہیں. اس کا حساب دیجئے آپ عمل کے ذریعے, یہ کہہ کے کہ جناب فلاں نے کیا کیا. اگین میں تو کہہ رہا ہوں, جب تھوڑا بہت بھی اختیار اور ریسورسز, دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ ملے, اس شہر کے لوگ گواہیں کہ ہم نے ان گلیوں محلوں میں رہ کر ان کو اپنایا ہے اور وہاں پر سیاست کی ہے, اور اسی عزم کے ساتھ کہ آپ کی نمائندگی اس طور سے کہ جو آپ کی روش ہے, جو آپ کی سوچ ہے اور جو آپ کی خواہش ہے, اسی طریقے سے لے کے جائیں گے. جواب دہی وفاقی صوبائی حکومتوں سے کرتے رہیں گے. یہ لوگوں کا حق ہے. آپ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت خیرات نہیں دیتی ہے کراچی شہر کو, ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے. صوبائی حکومت ہو, شہری حکومت ہو, وفاقی حکومت, پی ایم ایل این اور وزیر اعظم نواز شریف اس بات کے لیے کمیٹڈ ہیں کہ ہم ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ عوام کی ترقی کے لیے، ساتھ میں کھڑے کراچی ہوں کے گے۔ خوشحالی کے لیے۔ 3 پارٹیاں، 3 ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، ان کا موقف مختلف معاملات پر، ہم یہاں کوئی ریزولوشن تو نہیں نکال سکتے، میڈیا کا نہ یہ کام ہے، ہم صرف مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں، سوالات پہنچا سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہم نے یہاں پر مہیا کیا کہ سوالات کر سکیں۔ آخر میں کیا پیپلز پارٹی سے 9 سال کا جواب لینا ہوگا، دینا چاہیے انہیں، اور پھر اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے ان سے سوال کرنے چاہیے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ اچھا، MQM متحدہ قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ آج اختیارات مانگتی ہے، وائٹ پیپر جاری کرتی ہے، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا اس چیز کو مانا جا سکتا ہے کہ جتنا قصوروار ہم دیگر جماعتوں کو سمجھتے ہیں اتنا MQM بھی ہے؟ وفاق کراچی کے مسائل، ابھی آپ یہاں بیٹھ کر کراچی یہاں بیٹھ کر فیصل بھائی کو بٹھا کر آپ پوچھو گے کہ MQ چھوڑے یار، حیدرآباد چلو دیکھو یار۔ مرکز، کیا مرکزی حکومت نے گزشتہ 4 سالوں میں کراچی کو اون کیا؟ یس اور نو؟ یہ ہے، یہ عوامی رائے ہے، عوام کا کی جذبات کی ترجمانی ہے۔ ہمیں اس وقت اس شہر کراچی کے ایگزٹ پوائنٹس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ سے کم آبادی کے لیے اس شہر کی پلاننگ کی گئی تھی، آج 2.25 کروڑ سے اوپر کی شاید آبادی اس شہر کی ہوگی، اور ہم ابھی تک 15 سال پہلے کی پلاننگ پر بھی صحیح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس شہر کی خدمت کرنی ہوگی اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔